حضرت سر مبارک ممکنہ کربلا میں ہی دفن ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ دمشق میں ہی دفن کیا گیا، دمشق میں، اس میں جامع اموی میں آج تک وہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اسے کربلا واپس بھیج دیا گیا تھا امام کے جسد اقدس کے ساتھ۔ ٹھیک ہو۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خرید لیا تھا، اور جو مشہد بنا ہوا ہے قاہرہ میں، اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ اللہ، بسم اللہ۔ اس نے اس زمانے کے جتنی کرنسی تھی دے کے وہ سر مبارک لے لیا تھا۔ کس سے؟ یہ بادشاہ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا۔ کس سے لیا تھا؟ خریدا کس سے تھا؟ بادشاہ نے خریدا تھا، میں آپ کہیں گے تو اس بادشاہ کا نام وہ نکالو۔ حضرت زینب کے پاس تھا نا سر مبارک؟ جی نہیں، تو حضرت زینب کیوں بیچیں گی؟ نہیں، حضرت زینب کے پاس نہیں تھا۔ یزید نے جو واپس دیا تھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ ایک روایت ہے کہ وہ کربلا لے کر وہاں دفن کر دیا۔ کربلا آ کے پھر مدینہ شریف۔ جی نہیں، وہ لے کے نہیں گئی تھی۔ کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے مدینہ لے کے گئیں، کسی روایت میں نے نہیں پڑھا۔ کربلا تک کی ایک روایت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضور کی یعنی وہ جنت البقیع میں سیدہ پاک کے پڑوس میں دفن، لیکن یہ روایتوں میں وہ نہیں ہے بیان۔ یہ بیان یہ ہے کہ اس بادشاہ نے اس کو دفن کرنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا کہ بہترین زیارت گاہ بنائی جائے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک یہ دفن نہیں کیا جاتا روزانہ لوگوں کو اس کی زیارت کراؤ۔ وہ زیارت کراتے رہے، پھر وہ جگہ بن گئی، اس کو سپرد کر دیا گیا، اس میں پوشیدہ کر دیا گیا۔ جو بادشاہ تھا اس کے مرنے کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا وہ اچھا نہیں تھا، لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس زمانے میں زمین میں خزانے چھپائے جاتے تھے، نقشہ بنا کے رکھ لیا جاتا تھا۔ اس بادشاہ نے آنے کے بعد کہا کہ پہلے بادشاہ کا خزانہ کہاں ہے، نقشہ کس کے پاس ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے اس بندے کو بلایا، بادشاہ نے کہا خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں تجھے نہیں بتاؤں گا، تو اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس کو ضائع کر دے گا، خراب کر دے گا۔ اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مجھے مار دے گا، میرے سوا کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اگر مارے گا تو کوئی اور تو تجھے بتا نہیں سکتا۔ اس نے اس کو ڈرانے کے لیے وہاں کی ایک بڑی سخت سزا تھی، لوہے کا رنگ رکھتے تھے سر پر، اور اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں ہوتا ہے، عربی میں خنافسا کہتے ہیں، خنافس اس کی جمع، اردو میں گبریلا کہتے ہیں۔ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے گوبر میں، وہ کرتا تھا سر میں سوراخ، اور بیر بہوٹی جو بہت گرم ہوتی ہے اس کا تیل ڈالا جاتا تھا اور باندھ دیا جاتا تھا۔ آدمی چیخنے لگ جاتا تھا، نسیں پھٹنے لگ جاتی تھیں، اپنے جرم کا اقرار کر لیتا تھا ورنہ مر جاتا تھا۔ اس نے کہا تجھے یہ سزا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس کو وہی کیڑے لا کے اور وہ تیل لگا کے باندھا گیا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ چند سیکنڈ میں بندہ چیختا تھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے۔ انہوں نے کہا شاید مردہ کیڑے لائے گئے۔ دوبارہ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا، لیکن کیڑوں نے نہیں کاٹا، کیڑے مرتے رہے۔ انہوں نے کہا کسی اور پہ ٹرائی کرو، کسی دوسرے پہ ٹرائی کیا، وہ چیخنے لگ گیا، کہ اس کو کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹیں گے۔ ایسی کیا بات ہے تیرے سر میں؟ اس نے کہا جب امام پاک امام عرش مقام کا سر انور آیا اللہ، تو بادشاہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی زیارت کے لیے۔ میں صبح صندوق کھولتا تھا، سر مبارک کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، زیارت کراتا تھا، شام کو صندوق میں رکھنے سے پہلے اپنے سر پہ رکھتا تھا۔ میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیڑے کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ، مجھے تو جہنم کی بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ، تو یہ روایت بھی سر انور کے حوالے سے ہے۔ تو ہم یہ گمان کر کے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نسبت،
منسوب ہونا، الذی اکرام ما نسب بہ. تو مثلا کوئی کہے میرے پاس منہ مبارک ہے، میرے پاس تو سند نہیں ہے، چونکہ نسبت نبی سے کر رہا ہے میں عزت کروں گا. بالکل ٹھیک. تو جتنے مقام زیارت کے بنے ہیں ہم سب کا احترام ممکن ہے کریں. آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ میں مصر والے کو، کیونکہ اس کی روایتیں اچھی مضبوط ہیں، اس کے بارے میں میرا زیادہ خیال ہے. لیکن اب یہ آپ یہ بات کریں گے تو لوگ تو مولا علی کے بارے میں آج تک مشکوک ہیں. مشکوک ہیں. جن کا نہیں ہے ایمان مضبوط وہ مشکوک ہے. اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے اولیاء جا رہے ہیں تو وہ صاحبان کشف نہیں ہیں، میں ان پہ شبہ کروں؟ واہ، اچھی دلیل ہے. جی اچھی دلیل ہے بھائی. کربلا 1400 سال گزرنے کے بعد یزیدیت اور حسینیت دونوں موجود ہیں، اور حسینیت پہ چلنا آج بھی بہت ہی مشکل ہے. سچ بولنا ہے، مار کھانی ہے، جدا ہو جانا ہے. آج تو حسینیت پہ تو سچ کی تو کاز ہے نا، آپ کو دینی پڑے گی. یزیدیت کا بازار گرم ہے. آج حضرت کیا کہیں گے کہ آج حسینیت پہ تو ہم بہت امام علی مقام کے فضائل مناقب پڑھتے ہیں، لیکن 10 محرم گزرنے کے بعد وہیں جاتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، جو پنجابی میں ایک مثال ہے. آج آپ کیا کہیں گے کہ حسینیت کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، دعویٰ اپنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. میں یہ کہوں کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو گیا. دلیل میں مجھے اپنا کردار پیش کرنا پڑے. بھائی واہ 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 واہ، صرف دعویٰ چلے گا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور سے محبت فرمایا، پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز ملے، آپ کو اس کی کتنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے؟ اتنا بڑا انعام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے گا؟ بھائی ایسے ہی ہو جائے گا. آپ پرکھے جائیں گے، آزمائے جائیں گے. آئے ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پوری کر دکھائیں. بھائی واہ واہ واہ، علامہ صاحب کیا انداز ہے بھائی. اور الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور کیوں آزمایا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا ہے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا. بھائی واہ 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 واہ.